تو اب جو کہ دعا میں جب قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے انسان کے، تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اس میں شکوک پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے متعلق فرما رہے ہیں لا یشککنک فی الوعد عدم وقوع الموعود به وان تعین زمنہ، کہ تجھ کو ہرگز شک میں نہ ڈالے، وعدے کے حوالے سے تجھے ہرگز بھی شک میں نہ ڈالے، وعدے کا واقع نہ ہونا، وعدے کے مطابق اگر نہ ہوا ہے، وعدے کے مطابق تیرے سامنے کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہوئی، پھر بھی یہ چیز تجھ کو شک میں نہ ڈالے، اگر یہ کہ اس وعدے کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا تھا کہ فلاں ٹائم میں تجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن حاصل نہیں ہوئی، پھر بھی تو شک میں نہ پڑ، پھر بھی تو شک میں نہ پڑ۔ کیوں؟ اگر تو شک میں پڑے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لِأَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ قَدْحًا فِي بَصِيرَتِكَ وَإِخْمَادًا لِنُورِ سَرِيرَتِكَ، کہیں یہ چیز تیری بصیرت کے اندر بٹا نہ لگا دے، بصیرت کو تیری ختم نہ کر دے۔ بصیرت دل کی نگاہ کو بولتے ہیں، اور اخمادن، اور کہیں یہ تیرے باطن کے نور کو نہ بجھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی وعدہ ہے تو یا شیوخ کامل نے کوئی وعدہ کیا یا اللہ کے نبی نے کوئی وعدہ کیا اور تمہیں اس کے مطابق وہ چیز نہیں ملی ہے، تو پھر بھی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تم شک میں پڑو گے تو پھر تمہارا باطن کی آنکھ بند ہو جائے گی اور تمہارے باطن کا نور بھی ختم ہو جائے گا۔ اب بات یہ کہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے یا شیوخ کامرین کی طرف سے وعدہ ہوا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے کوئی وعدہ ہوا ہے، تو اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے ٹائم بھی بتا دیا تھا۔ انہوں نے ٹائم بھی بتا دیا تھا، پھر اس کے مطابق کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہاں پہ شیخ نے کچھ افادات کیے ہیں، شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ نفس، عقل، قلب اور روح اور سر، نفس، عقل، قلب، روح، سر، 5 چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 چیزوں کا شیخ نے ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایک ہی چیز ہے، یہ 5 ایک ہی چیز ہے، لیکن مختلف مقامات کے اعتبار سے اس کے نام بدل جاتے ہیں۔ مختلف تفہیمات کے اعتبار سے اس کے نام بدل جاتے ہیں۔ اگر انسان کو کسی ایسی چیز کا شعور حاصل ہو جس کا تعلق شہوت سے، خواہشات سے، تو اس کو کہتے ہیں نفس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ اور جس کا تعلق احکام شریعہ سے ہوتا ہے، حلال حرام سے ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا نام عقل ہوتا ہے۔ اسی چیز کو ہم کہ عقل کے ذریعے یہ چیز معلوم ہوئی۔ شہوت کا تعلق نفس، کہتے ہیں نفس کے ذریعے معلوم ہوئی، اور حلال حرام کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو کہتے ہیں عقل کے ذریعے معلوم ہوئی۔ اور اگر کوئی اس کا تعلق تجلیات سے، واردات سے،
اور اس کا انسان کو جب اطلاع ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قلب اور روح پر تجلی ہوئی. تو اس اعتبار سے اس کو کہ تجلیات کو پہچانتی ہے، واردات کو پہچانتی ہے، اسی یہی چیز، تو اس کو ہم قلب و روح کہتے ہیں. اور جس کا تعلق تحقیقات سے ہو، تمکنات سے ہو، یعنی بارگاہ الہی کی قرب کے اندر انسان کو مقام مل جائے تو اس کو سر کہتے ہیں، راز. تو محل ایک ہی، محل ایک ہی. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ آنکھ کا کام ہے، اور جب کسی چیز کو ذائقہ محسوس کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ زبان کا کام ہے، جب کسی چیز کو سنتا تو کہتے ہیں یہ کان کا کام ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے کیا بنتی ہے؟ انسان. کیا؟ تو ایسے ہی مختلف مدارک ہیں جن کو انسان کو یعنی درک حاصل ہوتا ہے. تو مختلف ادراکات کے اعتبار سے کبھی اس کا نام روح رکھ دیا جاتا ہے جب تجلیات کا تعلق ہو، اور تجلیات کا تعلق ہو تو اس کو نام سر رکھ دیا جاتا ہے. جب شہوات سے اس کا تعلق ہو تو اس کا نام نفس رکھ دیا جاتا ہے. جب حلال حرام جائز ناجائز کی بات ہو تو اس کا نام عقل رکھ دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ شیخ نے ایک افادہ کیا. اس میں نظریات ہیں، مختلف نظریات ہیں. بعض سب اس کو الگ الگ مانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ ان سب کو ایک ہی مانتے ہیں. تو شیخ نے بھی اس کو ایک ہی مانا. اب بات آ جائے کہ جب حق تبارک و تعالیٰ اس سے کسی بات کا وعدہ کرے، اگرچہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا الہام کے ذریعے ہو، نبی کے ذریعے ہو یا ولی کے ذریعے ہو یا تجلی کے ذریعے ہو، تو یہ مجھے تو اس وعدے میں شک نہ کر اگر تو واقعی سچا ہے، اگر اس کا زمانہ متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو معاملہ پھر تو بہت وسیع ہے. اللہ کا وعدہ کبھی بھی پورا ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ کبھی بھی پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. کوئی ٹائم تو نہیں مقرر کیا گیا. لیکن جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی فرعون کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے بعد قبول کی ہے؟ 40 سال بعد قبول کی. کہہ تو دیا تھا قبول ہوگی تمہاری، لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ 40 سال بعد. حضرت زکریا علیہ السلام کو محراب میں بشارت دے دی تھی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، نام بھی رکھ دیا تھا اس کا. تو دعا کا ظہور کب ہوا؟ 27 سال بعد. زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تھی مگر ظہور کب ہوا؟ 27 سال بعد. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جب ٹائم نہیں مقرر کیا گیا تو اس کے اندر کبھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ٹائم مقرر کر دیا گیا پھر بھی وہ لیٹ ہو سکتا ہے، پھر بھی لیٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ مختلف شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے مگر وہ شرائط جب نہیں پائی جاتی تو پھر موقع ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ قرآن کی آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو بشارت بھی دے دی تھی کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہارا ہے، تم اس پہ فتح پاؤ گے. تو تجارتی لشکر تو بھاگ گیا تھا ابو سفیان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے. لیکن دوسرا جو لشکر آیا تھا ان کا جنگ بدر والا وہ سامنے تھا. اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا تمہیں فتح حاصل ہوگی. لیکن حدیث شریف میں کیا
کہ نبی علیہ السلام کے لیے عرش بنا دیا گیا. آپ علیہ السلام ساری رات کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے اور اللہم عہدک و وعدک، یا اللہ تیرا وعدہ تیرا عہد، تو نے وعدہ کیا تو نے عہد کیا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو اس مسلمانوں کے گروہ کو تو ہلاک کر دے گا تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں الفاظ ہیں. حضور علیہ السلام ساری رات دعا کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، آپ کی چادر شریف آپ کے کاندھوں سے نیچے گر گئے اور آپ رو رو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. کیا حضور کو یقین نہیں تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا؟ پھر کیا بات تھی؟ جب حدیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا پورا کرے گا. یہ عجیب بات ہے کہ یعنی صدیق کا درجہ کم ہے، ان کو بڑا پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا، اور یہ اللہ کے نبی، اللہ کا رسول ہے، اور یہ مسلسل دعائیں کیے جا رہے ہیں اللہ تیرا وعدہ تیرا عہد. کیا ان کو یقین نہیں تھا؟ ان کو بھی یقین تھا، لیکن بات یہ کہ صدیق کا علم کم تھا اور رسول کا علم زیادہ تھا. اور رسول علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ شرائط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. اگر اس میں سے کوئی شرط ہماری طرف سے کم رہ گئی تو یہ وعدہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ صدیق کو یہ باتیں نہیں معلوم تھی اس ٹائم میں، تو اس لیے صدیق مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا، اور حضور علیہ السلام کو جو کہ یہ معاملات معلوم تھے اس لیے آپ دعا کیے جا رہے تھے. تو صدیق اکبر جو ظاہری قول تھا اس کے اوپر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو دیکھ رہے تھے. تو اسی لیے حضرت نے دعا بھی کی. تو اس سے کیا بات چلا کہ اگر کسی وعدے کا وقت بھی متعین ہو جائے اور وہ وقت پہ نہ ہو تو اس میں اپنا قصور سمجھنا چاہیے، رب کے وعدے میں شک نہیں کرنا چاہیے. کہ رب کے وعدے میں شک کرو گے تو کیا ہوگا کہ بصیرت ختم ہو جائے گی دل کو جو نگاہ ہے، بصارت جسم کی نگاہ، بصیرت دل کی نگاہ، دل کی نگاہ ختم ہو جائے گی، دل اندھا ہو جائے گا، اور جو باطن کا نور ہے، روح کا نور ہے، قلب کا نور ہے، نفس کا نور ہے، سر کا نور ہے، وہ بھول جائے گا. تو اس کے وعدوں میں شک نہیں کرے. اور اسی طرح حدیبیہ شریف کا واقعہ ہے. تو حدیبیہ کے اندر مسلمانوں کو کوئی زمانے کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ فتح تمہیں حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے صلح کی بات کی کہ چلو بھی صلح کر لو، حضرت عمر فاروق نے کیا باتیں کی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم تخبرنا انا ندخل مکہ کا، کہ آپ نے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے؟ مکہ سے باہر روک لے گئے تھے حدیبیہ کے مقابلے، اور وعدہ کس کا تھا؟ رسول کا وعدہ تھا. رسول نے اتنا وعدہ کیا تھا کہ ہم داخل ہوں گے مکہ میں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی دفعہ داخل ہوں گے. حضرت عمر فاروق سمجھے اسی دفعہ کا وعدہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا اقلت لک ھذا العام، کیا میں نے تم سے اسی سال کا وعدہ کیا تھا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اسی سال کا وعدہ کیا تھا. فقال اللہ، کہ نہیں اس سال کا وعدہ تو نہیں کیا تھا. اور آیت انشاءاللہ ستدخلون البیت المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم، ہے نا، یہ اسی طرف اشارہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا اس سال کا میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم ضرور اس میں داخل ہوگے اور تو آپ بھی کرو گے بیت اللہ کا.
تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تو اس کے اوپر مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس نے زمین قائم رکھو. خاص طور پہ تیرا شیخ ہے جو شیخ شریعت کے مطابق ہے، اس کے بارے میں اپنا حسن زن قائم رکھ. تیرے ڈر کی اس بات سے کہ تیرے دل میں تکذیب اور شک ہو، جس سے کہیں تیرے بصیرت جو ختم نہ ہو جائے، اور اس سے تیرے باطن کا نور جو ہے بجھ نہ جائے، کہ تو جیسا آیا تھا ویسا کا ویسا ہی واپس نہ چلا جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں آج تو یہ ہل رہا ہے بار بار. اللہ اکبر. تو اب جو شیخ نے بیان فرمایا کہ یہ جو بھی آپ کے لیے وعدے کیے گئے ہیں شیخ کامل کی جانب سے. شیخ کامل وہی ہے جس میں 4 شرائط پائے جائیں. وہ شیخ ہے، کامل کے لیے اور بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں بہرحال. ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا شیخ بھی آپ کو کوئی وعدہ کرتا ہے جس میں 4 شرائط پائی جا رہی ہیں شریعت کے مطابق، تو اس کے وعدے میں بھی شک نہ کریں. اور کہا کہ صدیق اور صادق کا فرق یہی ہے کہ صدیق جو ہوتا ہے، یعنی جس کو مقام ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی تردد و تعجب نہیں ہوتا. اور صادق وہ ہوتا ہے جس کو تردد و تعجب ہوتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ بھی پکا ہو جاتا ہے. تو اب اس حوالے سے جب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، نبی کے وعدے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، تو پھر اگر شیوخ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں، جبکہ واقعی وہ شیوخ ہو، دعوے کرنے والے نہ ہوں. کہ ہمارے یہاں پہ تو دعوے کرنے والوں کو سمجھتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں بولے، بڑے بڑے شریعت کے مطابق نہ ہو، دین کے مطابق نہ ہو، ان کو بڑا سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ نے اس راہ کو اپنایا ہے تو پھر اس کے اصولوں کے مطابق اس کو آگے چلایا جائے. باقی اگلے پیریڈ میں چلا کریں گے. جزاک اللہ خیر.